اس کو لوگ کہتے ہیں دیسی مرغ جو ہے دیسی گھی میں پکا کے اس کو دیا جاتا ہے، ملاقاتیں جو ہیں اس کی ہوتی ہیں۔ میں کہتا تھا جمعرات کے روز مجھے مل سکتی صرف میری فیملی، اور منگل کے روز جو ہے مجھے ٹیلی فون کی اجازت ہوتی تھی کہ میں ٹیلی فون پہ بات کر سکتا ہوں پی سی او کے اوپر جا کے، جیل کے اندر جو پی سی او تھا وہ جو ہے جیل ہی بیٹھا رہے گا، ہوں لگتا ہے جیسے نانکے گیا رہے گا۔ تو اس کے بعد بھی گلے ہیں، اس کے بعد بھی شکوے ہیں۔ اس کی پارٹی جو ہے اب کس کے حوالے ہے؟ وہ جو لیڈر ہیں ان کے حوالے ہے، ان کی ہمشیرگان کے حوالے ہیں، یا وہ جو لوگ جو ہیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے جو اسمبلی میں پھرتے رہتے ہیں سگریٹ سوٹے لاندے رہتے ہیں، یا ان کے حوالے ہیں؟ کن کے حوالے ہیں؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان جن کے حوالے ہے، جو لوگ یہاں پہ جن کا مرنا جینا جو ہے اس ملک کے ساتھ ہے، اس مٹی کے ساتھ ہے، جو اپنی جو ہے وہ جانیں قربان کر کے خون دے کے جو ہے اس ملک کو بچا رہے ہیں، اس کو تو ان کے حوالے نہ کریں۔ اچھا ایسا کوئی یہ جو آپ نے بات کی ہے جو خدا نخواستہ اس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اس موضوع کے اوپر جو ہے نا میں آپ سے باتیں چند کر لیتا۔ غیر سیاسی یہ وہ ہے موضوع ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ آپ کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ صاحب یہ بتائیے گا پہ آ کے یہ رہتے ہیں جن کے پاس رہتے ہیں، اور بلکہ وہاں بھی جو افغانستان میں بھی جو ان کی پناہ گاہیں ہیں ان کا ہمیں علم ہے، اور ہم ان کا بھی جو ہے اس کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے۔ افغان حکومت جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بندوں کو ڈپورٹ نہ کیے جائے۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، خود مختار ملک ہے، وہاں پہ آ کے 5-5 6-6 لاکھ 8-8 لاکھ جو ہے کسی اور ملک کے شہری جو ہے بغیر کسی کاغذ کے آ کریں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کس ملک میں جو ہے اس طرح بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کاغذ ہے نہ کچھ ہے، اور آ کے آپ جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے آپ کچھ نہ کسی چیز کے اوپر آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہاں موسٹ ویلکم جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں، ویلڈ کاغذات ہیں، پاسپورٹ پہ جو لوگ آتے ہیں، ویزے پہ لوگ جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں افغانی، ضرور آئیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا ویڑا بنایا تھا ہے کہ جس لئے مرضی منہ چکے تھے آگے پاکستانی بھی آگے بہ گئے، جس لئے مرضی منہ چکے تھے واپس۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ پوری ڈاکومنٹڈ جو ہے جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھیں ایران کی سرحد ملتی ہے ان سے، تاجکستان کی سرحد ملتی ہے ان سے، ہماری اور ملکوں کی سرحد میں چین کی سرحد ملتی ہے ان سے، ازبکستان کی سرحد ملتی ہیں۔ کون سے ملک میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں۔ اچھا سر یہ پاکستان طریقے اور یہاں پہ ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرنے والے، ان کو جو ہے وہ سہولت کاری ان کی کرنے والے یہی لوگ ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر پاکستان طریقے یہ ایک اکاؤنٹ ہے جو میں نے پڑھا ڈی جی آئی ایس پی آر پیروڈی، وہ بلو ٹیک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ پوسٹ آئی ہے، اور وہ کچھ دیر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، لیکن اسکرین شاٹ لوگوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی اسکرین شاٹ ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو ہے نیچے جو کمنٹ آئے ہیں اس کے ٹویٹر کے ساری پی ٹی آئی کے جو ملک سے باہر ہیں۔ دیکھیں ایک اور میں آپ سے امپورٹنٹ بات بتاؤں، سیاسی کارکن جو ہے اگر سیاسی کارکن ہو تو اس طرح کا بزدل نہیں ہوتا کہ جعلی ناموں پہ اکاؤنٹ بنائے۔ آپ پاکستان کی کسی پارٹی کا بھی دیکھیں، کسی نے جعلی نام کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنائے ہوئے، یا یہ ایڈریس جو ہے باہر کا دیتے ہیں، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ناروے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کے متعلق یہاں بھی لوگ موجود ہیں، اس کے کنیکشن جو ہے یہاں بھی موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ناروے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا اکاؤنٹ کو مینیج کر رہے ہیں، یا جو لوگ جو ہیں جا کے ادھر مل رہے ہیں وہاں پہ جس قسم کی چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں کانگریس کے اور سینٹ کے ممبران کو، وہ پاکستان دشمنی کا ثبوت ہے۔ آئی ایم ایف کے آگے جو ہے پاکستان جو ہے معاشی طور کے اوپر اس وقت ایک قسم کا اس کو اس قسم کی امداد کی ضرورت ہے تمام کوارٹر سے، تمام اطراف سے، کہ
کسی طرح ہماری جو گاڑی جو ہے چل پڑے، اور انشاءاللہ چل پڑے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ گاڑی جو ہے ہماری معیشت کی چل پڑے گی، خلوص کی ضرورت ہے، اور ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹیکس کی لوٹ مار ہے، آپ دیکھیں جو مہنگائی یہاں پہ رمضان میں ہوتی ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ جو ہے کمائی کا مہینہ بنا لیا گیا۔ ساری دنیا کے اندر جو ہے اشیاء خوردنی کی اور استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہیں جب رمضان آتا ہے۔ ایون ان ممالک میں بھی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے کنسیشن کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ 150-200% مہنگائی کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ہمارے اعمال کا ایک قسم کا نتیجہ ہے، اس کا شاخسانہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جو ہیں، ایسے عناصر جو ہیں جس قسم کے جو شہداء کی خون کی توہین کر رہے ہیں، قربانیاں جو ہیں افواج کی، پولیس کی، عوام کی، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے، اور جس قسم کی زبان وہ بولتے ہیں۔ 8-9 مہینے ہی ہوئے ہیں لیڈر کو اندر ہوئے۔ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے افغان سرزمین سے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں بھی پناہ گاہیں جو ہیں میسر ہیں، اور یہ لوگ جو ہے شہداء کے خون کی جو توہین کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی لوگ جو ہیں اس بات میں ملے کہ دہشت گرد وہاں سے جو آتے ہیں ان کو یہی پناہ دے رہے ہیں، یہی پناہ گاہیں ان کو میسر کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے جو بارڈر ہے اس کا کے پی کا اور بلوچستان کا، اس پہ جہاں افغانستان کا ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں سے بے شمار جو ہے دہشت گرد آ رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، ڈسپوز آف بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے تشکیلیں جو ہیں، جو تشکیل کہتے ہیں، وہ وہاں سے جو آتی ہیں، پارٹی آتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس وقت کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے، اور ساؤتھ کے پی میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے صوبوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سب کو محفوظ رکھے، اور باقی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، پنجاب اور سندھ بھی، ہمارے شہر محفوظ رہیں، ہمارے گاؤں محفوظ۔ لیکن ان میں ضرور کوئی رابطہ ہے۔ جو لوگ جو دہشت گردی میں لڑتے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے متعلق اس قسم کے جو ریمارکس دیتے ہیں، ان کا اور دہشت گردوں کا ضرور کوئی رابطہ ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس میں یہ لوگ جہاں پہ آ کے رکتے ہیں، کوئی سہولت کار بھی اکاؤنٹ انڈیا سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، یورپ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، اور امریکہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے دبئی اور سعودی عربیہ سے بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کا سب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہے، جو یہ اکاؤنٹ جو ہے وہاں پہ آپریٹ کروا رہے ہیں، اور یہ سارا ایک ان کا آپس میں تعلق ہے، جس سے یہ سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں خصوصاً جو ہے وہ اس دہشت گردی کی جنگ میں یا جو ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دن امین گنڈا پور جو ہے آئے ہیں، علی امین گنڈا پور جو آئے ہیں، وہ ایک سیاست میں ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت تھی کہ جس سے جو ایک امید ہو سکتی تھی کہ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ تناؤ کم ہوگا، یا سیاست کر کے کی جائے گی، لیکن اس قسم کے عناصر جس پارٹی میں ہوں، ان سے یہ امید رکھنی کہ وہ سیاست کریں گے آپ کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کریں گے، قطعی طور پہ ساتھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لیس، کہ ایک چیز کا سر ہی نہیں ہے، بغیر سر کے جو ہے ایک تن جو ہے وہ گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی وہ سر کبھی کسی کا لا لیندے نے، کسی کسی کا لا لیندے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ یہ اس قسم کے عناصر جو ہیں جو دیکھیں الٹیمیٹ قربانی جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے زندگی میں سب سے بڑی قربانی جو ہے جان ہوتی ہے، اور جو بندہ اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے مرضی بھی کس کے اختلافات ہوں، اس کی توقیر اور تعظیم جو ہے کرنی آپ کے لازم ہے اگر آپ پاکستانی ہیں۔
اگر آپ اس کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے آپ پاکستانی نہیں ہو. میرے لیے بالکل یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, کوئی گرے ایریا نہیں ہے. اور جو لوگ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے سہولت کاری کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی نہیں ہیں, اور وہ بھی اسی سلوک کے جو ہے ڈیزرو کرتے ہیں جو دہشت گردوں کا جو کے ساتھ جو کوئی حشر ہوتا ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کا روج رہا ہے 2000 سے لے کے 13 تک, 13 سے 18 تک تقریباً دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے. نواز شریف کے دور میں ختم ہوئی دہشت گردی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, دوبارہ کیوں یہ پنپ رہی ہے, کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے یا سہولت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کمی کوتاہی سب سے بڑی ہوئی ہے جو عمران خان نے اپنے دور کے آخری دنوں کے اندر یا آخری چند مہینوں کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے ان کو آنے دیا, ہزاروں کی تعداد. اس میں ایک شخص تھا, اس کا نام مسلم تھا, اس کو سوات کا کسائی کہتے تھے, اس کو انہوں نے معافی دی. ایک اور تھا اس کا پتہ نہیں کیا نا, 2 بندوں کو جن کے ہاتھوں پہ سینکڑوں بندوں کا خون تھا ان دونوں کو معافی دی. اسمبلی میں جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے بریفنگ دی کہ یہ بندے جو واپس آئے ہیں وہ ٹھیک آئے ہیں اور یہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے. یہ بریفنگ دی, میں اس بریفنگ میں شامل تھا. عمران خان کی حکومت تھی, عمران خان حسب دستور جو ہے وہ نہیں آتا تھا میٹنگوں میں جس میں اپوزیشن ہوتی تھی, وہ نہیں آیا, لیکن وہاں پہ باقی پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس بات کو جو ہے بہت بڑا بریک تھرو سمجھتے تھے. یہ ساری دہشت گردی وہ لے کے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ سارے دہشت گرد یہاں پہ آئے جو پاکستان میں اس وقت ہیں, سوات میں ہیں یا نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں ہیں یا وانا میں یا چترال میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں, سارے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور ان کو معافی دی ہے انہوں نے. اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ عام کھول دیا جائے ان کے لیے, سارے کے سارے واپس آ جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک انہوں نے اپنی ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن رکھی ہوئی ہے دہشت گرد جو ہے پی ٹی آئی والوں نے, یہ ان کی دفاعی لائن ہے. کون لے کے آئے ان ہزاروں لوگوں کو؟ ریٹرننگ افسروں سے تشبیہ دی. وہ ٹویٹ جو ہے بعد میں جب عوام کا سوشل میڈیا کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے. لیکن اقتدار کی جو جدائی ہے, اقتدار کا محروم ہونا جو ہے, اقتدار سے محبت جو ہے وہ اتنی شدت ہو کہ آپ جو لوگ آپ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے اس کا تمسخر اڑائیں, ان قربانیوں کو جو ہے ان کی جو عظمت ہے یا ان کی جو وقت ہے اس کو جو ہے انڈرسٹیٹ کریں یا اس کو کوئی اور مطلب جو ہے پہنانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اس سے بڑی ملک دشمنی جو ہے ہمارے وطن کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آج نہیں جو کل گزرا ہے, کل نہیں بلکہ جو سالوں کے میں دہائیوں میں جو دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج نے, پولیس نے, ہماری پیراملٹری نے, ہماری عوام نے, خواتین نے, مردوں نے, بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں, آج ملک جو ہے اگر قائم اور دائم ہے تو اس خون کی آبیاری کی وجہ سے ہے جو ان شہیدوں نے اپنا خون دے کے اس ملک کی جو دفاع ہے اس کو مضبوط رکھا ہوا ہے. تو جتنا بھی دیکھیں الیکشن کا کوئی اختلافات ہیں, یہ اختلاف ہے, لیکن اس میں شہداء کو تو جو ہے شامل کرنا جو ہے اور ان کا مذاق اڑانا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور یہی پارٹی جو ہے اپنی شناخت جو ہے کھو چکی ہے. آج یہ نہیں پتہ یہ پی ٹی آئی ہے, ایم ڈبلیو ایم ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے, کیا نام ہے ان کا, کوئی نام ہی نہیں, بے نامی ہو گئے ہوئے ہیں. یہ آج ایک بے نامی پارٹی ہے جس کی ملکیت بھی کسی کے پاس ہے, کسی کے پاس اس کی رجسٹری نہیں ہے. کون اس کو چلا رہا ہے, کون لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے اس ملک کو, اس وطن عزیز کو جو آپ کا بھی وطن ہے, میرا بھی وطن ہے اور آنے والی نسلوں کا وطن ہے,
क़यामत तक जो है या इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा, उसको गालियाँ देते हैं। इनके सब के तल्लक है, ये बिल्कुल प्लान्ड है। वहाँ भी इनका उनके राब्ते हैं। और वो देखें, मैं फर्म बिलीवर हूँ इस बात का कि जिन लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ के अमरीकी शहरियत इख्तियार कर ली है, कोई भी है वो, जिसके पास सिर्फ सब्ज़ पासपोर्ट है और पाकिस्तान का शहरी है और पाकिस्तान के शहरियत जो है उसने सिंगल रखी हुई है, मैं समझता हूँ वो उसको लाजमी तौर पे फौकियत होनी चाहिए उस शहर जिसने पाकिस्तान की मेरा मतलब है कि आते हैं ये जो लोग जो मुजाहरे कर रहे हैं, ये आते हैं, माँ बाप फौत होता है तो जायदाद वंडन आ जाते हैं उन्होंने भरा भैनों के नाल जिहड़े इत्थे रहिंदे इन्होंने नाल, और फिर जायदाद जो वसूल करते हैं, जो भी वसूली करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे करते हैं। इनमें कितने के पीछे जो है कौन सी ताकतें हैं, हमारे सरहद पार वाले दुश्मन हैं डायरेक्टली, जिस तरह आपने कहा कि इनके सारे सब के ताने बाने जो हैं वहाँ पे मिलते हैं, हिंदुस्तान से मिलते हैं। ख्वाजा साहब, सोशल मीडिया पे बानी पीटीआई का जो IMF के बाहर मुजाहरे हुए हैं उसको उन्होंने दुरुस्त करार दिया है। उसके अलावा जो मुबैना धांधली इलेक्शन में उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने कहा है और सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसको भी उन्होंने मैच फिक्सिंग करार दी। देखिए, सेनेट का इलेक्शन तो अभी उन्होंने खुद लड़ा है। ये जो अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं ये लड़ा है उन्होंने, उनका कैंडिडेट था सेनेट के इलेक्शन में। मैच फिक्सिंग तो मैच फिक्स है तो फिर मैं फिक्स मैच का ही खेडते पे ने, या अपने वेले मैच फिक्स ही खेडते रहे होने ना, तो हूँ भी खेडन दे। अगर उनके बकौल मैच फिक्स है तो क्यों खेल रहे हैं? लेकिन ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन हुए हैं, स्पीकर का इलेक्शन हुआ है या और इलेक्शन हुआ है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में भी उनका कैंडिडेट था, फिर क्यों उसमें जो है अपने बैट्समैन या बॉलर भेजते हैं एक फिक्स मैच में? क्यों भेजते हैं? मेरे मैं विकटा ने दूसरे पासे देना खेडो ना, एको पासे खेडो। भाई साहब, ये जो दहशतगर्दों का सहूलतकार जो केस, मैं सब दोस्तों का, ख़वातीन हज़रात का, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने रमज़ान में मेरे दरख्वास्त के ऊपर जो है आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। मैं रमज़ान की वजह से कि आपकी खातिर तवाज़ा भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है को इफ्तार के ऊपर इंशाअल्लाह ताला को करेंगे, लेकिन आज ज़रूरी था। को वाक़यात 2-4 ऐसे हुए थे पिछले 3-4 दिन में जिसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता था। सबसे जो आम वाक़या हुआ है जी, कल शहादतें हुई हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो है शहीद हुए हैं, एक कैप्टन बच्चा शहीद हुआ है और 7-4 जवान शहीद हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उनका ताल्लुक़ है। कर्नल साहब जो हैं उनकी फैमिली कराची में है, जो कैप्टन साहब हैं वो तलागंज के हैं, बाकी अबटाबाद के और KP के हैं। हमारी अफवाज जो इस वक्त जंग लड़ रही हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और जिस तरह कुर्बानियाँ लगातार दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मौसनों की जितनी भी हम इज़्ज़त करें वो कम है। इन कुर्बानियों के हवाले से जो हमारा इस वक्त अंदरूनी महाज पे मुल्क जो है वो बरसरे पेकार है, उसकी मिसाल जो है तारीख़ में कम मिलती है। ये एक दफ़ा फिर जो है दहशत गर्दी का पिछले चंद माह से ज़ोर है और इस जंग को जो है एक मुत्तहिद हुकूमत ही जो है वो लड़ सकती है। और अगर इस मौके पे खलफशार हो या तफरीक हो या कोई फितना हो तो ये जंग जो है ये हर गली मोहल्ले में फैल जाएगी। इसके आज शोले जो हैं वो हर दामन को जो है अपनी लपेट में ले लेंगे। कल वाले जो शहदा के मुतल्लिक़ जो है हमारी एक पार्टी ने, सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की, उन्होंने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं और इन शहादतों का जो है वो मजाक उड़ाया है। इख्तलाफात रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों को रहे हैं,
لیکن یہ جو ہے اس قسم کا رویہ کسی نے نہیں اپنایا. جب شہادتیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 70 کی جنگ تھی یا اس کی بعد کی جنگ تھی، ساری قوم متحد ہو گئی. ساری پارٹی جو ہیں، وہ پارٹیاں جو ہیں نا ایک پلیٹ فارم پہ آئی. آج ملک جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام ہے، سنی اتحاد کونسل اس کا نام ہے، یا MWM نام ہے، پتہ نہیں وہ خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا کیا نام ہے. آج کل بے نامی پارٹی ہے. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جن لوگوں نے ایسے نازک موقع کے اوپر شہادتوں کی بے توقیری کی ہے. 65 کی جنگ تھی، پورا اس وقت بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی، پوری قوم متحد تھی. اسی طرح اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں، ساری قوم جو ہے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، ارسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ جو ہے 85 اختلافات تھے، قوم متحد رہی. یہ آج قوم کا شرازہ بکھیر رہے ہیں کیونکہ ان سے اقتدار چلا گیا، قانون اور آئین کے مطابق ان سے اقتدار گیا. ان کے اپنے کرتوت سامنے ہے جن کی وجہ سے اقتدار گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا جو ہے بیہیویئر جو ہے، طرز عمل جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی سیاسی کارکن کا نہیں رہا جو اس وقت یہ پی ٹی آئی جو اس وقت کر رہی ہے. ان کی اپنی صفوں میں تقریباً 10 12 15 دن کا جو ہے سیشن ہوا ہے. ابھی تک نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا لیڈر کون ہے. کم از کم اسمبلی میں نہیں پتا. ان کو خود نہیں پتا کہ اندر سے کون سی جو ہے وہ انسٹرکشن آئی ہے اور کون سی نئی انسٹرکشن آئی جیل سے. ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے وہاں پہ. ایک تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، اس کو جس طرح مرضی رکھیں، لیکن پارٹی جب حدود کراس کرے، کوئی بھی پارٹی حدود کراس کرے، حب الوطنی کی حدود کراس کرے، پاکستان کی سالمیت کی حدود کراس کرے، شہداء کے مقدس جو قربانیاں اور خون ہیں ان کی حدود کراس کرے، تو اس کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوگا، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. تباہی کے جو ہے منصوبے بناتے ہیں، IMF کے آگے جا کے مظاہرے کرتے ہیں، چٹھیاں لکھتے ہیں IMF کو، امریکن کانگریس کے ممبران کو چٹھیاں لکھتے ہیں کہ ان کو قرضہ نہ دیا جائے. معاشی تباہی کا جو ہے وہ ان کو اکساتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے ملک کی معاشی تباہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے اسمبلی کے اندر جو ہے غزہ کے اوپر قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. میں وہاں میں موجود تھا. 2 دفعہ جو ہے ووٹ کی کال کی اسپیکر نے، دونوں دفعہ جو ہے نا انہوں نے نو آگے سے کہا. یعنی کہ دشمنی پہ کہاں یہ دشمنی جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کے جو بیج ہیں دشمنی کے اور نفرت کے اور تفریق کے بیج جو ہیں، کہاں یہ بیج بو رہے ہیں. فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے میں جن ملکوں میں مسلمان آبادی کم ہے، وہاں پہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ جو ہیں، انہوں نے زیادہ یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. یورپ میں، امریکہ میں اور ملکوں میں زیادہ مسئلہ ہے، مسلمان ملکوں میں کم اٹھایا گیا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی ووٹ دیا ہے اور اسپیکر نے پھر دوبارہ کہا، پھر دوبارہ بھی آوازیں آئیں، نو کی آوازیں آئیں، اور اسپیکر نے مجبوراً کہا جی کہ تقریباً متفقہ کا جو ہے وہ قرارداد پاس ہوئی. یہ اسپیکر کو ایک قسم کا کور کرنا پڑا ہے اس کو. یہ ملک میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں ان کے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور غزہ میں جو 30,000 سے زیادہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین جو ہے شہید ہوئے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر جو ہے ایک آفت ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے خلاف بھی جو ہے آوازیں اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھا رہے ہیں، بے دھڑک آوازیں اٹھا رہے ہیں. کیا یہ کوئی پاکستانی پارٹی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی شخص نے یا کسی پارٹی نے اس قسم کا رویہ نہیں اٹھایا؟
یہاں پہ آمریتیں مسلط ہوئیں، یہاں پہ قانون جو ہے، آئین جو ہے، ان کو جو ہے ٹگے ٹوکری کیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن کسی سیاسی پارٹی نے، چاہے وہ پی ایم ایل این تھی یا وہ پیپلز پارٹی تھی یا وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جو علاقائی پارٹی ہیں ہماری، ان میں انہوں نے کوئی یہ رویہ نہیں اپنایا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف، خصوصاً میں شہداء کے متعلق بات کر رہا ہوں،